بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں باتیں آگے بڑھی ہیں۔ 92 نیوز کی رپورٹ کے مطابق سینئر تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ تو وزیر اعظم شہباز شریف ہی کریں گے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف ہیں، پارٹی کے تمام فیصلے وہی کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کچھ باتیں آگے بڑھی ہیں۔ اگر عمران خان کی بات بن گئی تو وہ کال نہیں دیں گے۔ جبکہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پارٹی اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے۔ اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا۔ امید ہے معاملہ لانگ مارچ تک نہیں پہنچے گا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتخابات یا انقلاب کی طرف جائے گی۔ پنجاب کابینہ اور پارلیمانی پارٹی حقیقی آزادی کے لیے عوام کے ساتھ یکجا ہوں۔ انتخابات پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ مہنگائی کے حالات سے کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ سیاسی استحکام سے ممکن ہوگا۔ ملک آئین کے مطابق چلتا ہے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے جو عبوری حکومت کو 6-7 ماہ دینے کا کہا، ملک ایسے نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے معاملہ لانگ مارچ تک نہیں پہنچے گا۔ انتخابات پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پی ڈی ایم انتخابات کے لیے راضی ہو، باقی فریم ورک بیٹھ کر طے کر لیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ سیاسی کردار کو کم کرنا اداروں کی مفاد میں ہے۔ اداروں کا اس وقت بہت بڑا سیاسی کردار ہے۔ ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں اور ادارے ایک پیج پر ہوں۔ مذاکرات ہوں یا بات چیت ہو، وہ عوام کے سامنے ہو، کیونکہ میڈیا کے سامنے ہو۔ بند کمروں میں فیصلوں کا وقت گزر گیا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ رابطے رہے ہیں۔ انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ پی ٹی آئی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے، ان کے رابطے ختم ہونا مشکل ہے۔ عمران خان اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ پارٹی میں کوئی بغاوت مشکل ہو گئی ہے۔ عمران خان کے بیانیہ کا تضاد ان کے ووٹر کو پریشان رکھے گا۔ حکومت اپوزیشن تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں جاری رکھیں گے۔ اس وقت ووٹرز عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان سے ہٹ کر لائن لینے والا اکیلا ہو جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں کسی کے ساتھ سختی یا نرم رویہ رکھے۔ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ لیول پلیننگ فیلڈ اسی وقت مل سکتا ہے جب عمران خان دل بڑا کریں اور نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار ہونے دیں اور دونوں کو اگلے الیکشن میں حصہ لینے دیں۔ خیال رہے کہ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو تنبیہ کی ہے کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہیں، مجھے بائی پاس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز کور کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کچھ ارکان پر برہم ہوئے اور انہیں پارٹی پالیسی پر عمل پر زور دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے بتایا کہ انہیں معلوم ہے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہیں۔ عمران خان نے تنبیہ کی کہ کوئی انہیں بائی پاس کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے کور کمیٹی ارکان کو پارٹی پالیسی کے مطابق ٹویٹ کرنے کو کہا اور پارٹی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے شیریں مزاری کو نگراں بنا دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ جلد احتجاج کی کال دینے جا رہا ہوں، تمام تنظیمیں فعال چاہیے۔ عمران خان نے کور کمیٹی ممبران کو احتجاج کے لیے فنانس کا بندوبست بھی کہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے کیس میں اخراج مقدمہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ خاتون جج اور پولیس کو دھمکیاں دینے پر عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے کیس کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی۔ جے آئی ٹی نے دہشت گردی کا مقدمہ جاری رکھنے کی سفارش کر دی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے سوال کیا کہ یہ بتائیں جے آئی ٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ پراسیکیوٹر نے بتایا کہ جے آئی ٹی کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے، جبکہ عمران خان کے وکیل کی طرف سے عدالت میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا۔ عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا۔ چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے استفسار کیا کہ ایف آئی آر اور ٹرانسکرپٹ کہاں ہے، ذرا پڑھیں۔
پراسیکیوٹر نے عمران خان کی تقریر کا متنازع حصہ پڑھ کر سنایا۔ وکیل سلمان صفدر نے دوران سماعت کہا کہ یہ مقدمہ عالمی دنیا میں پاکستان کی کیا تصویر پیش کرے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس کو چھوڑ دیں، دلائل میں متعلقہ رہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ آئی جی اور خاتون جج کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے۔ عمران خان کی تقریر میں کہیں دھمکی کا پہلو نہیں تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پراسیکیوٹر کو حکم دیا کہ دھمکی امیز جملے کون سے ہیں وہ پڑھیں۔ پراسیکیوٹر نے بتایا کہ عمران خان نے کہا شرم کرو آئی جی اور ڈی آئی جی، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کیس کریں گے۔ عمران خان نے کہا مجسٹریٹ زیبا صاحبہ آپ بھی تیار ہو جاؤ، آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پراسیکیوٹر استفسار کیا کہ کیا صرف یہی جملے ہیں؟ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ دہشت گردی کی تعریف واضح ہو چکی ہے، دفعات حقیقی دہشت گردوں کے لیے ہیں۔ چیف جسٹس نے پراسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ عمران خان پر جو الزامات ہیں وہ بتا دیں۔ پراسیکیوٹر نے بتایا کہ مقدمات میں پولیس ملازم کو زخمی کرنے کی دھمکی کی دفعہ 199 شامل کر دی گئی ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے سوال کیا کہ عمران خان نے کہا پولیس افسران پر کیس کریں گے اور خاتون جج کے خلاف لیگل ایکشن کا کہا۔ عمران خان کی تقریر سے کہاں کسی کو نقصان پہنچا، کہاں بدامنی ہوئی یا خوف پھیلا۔ پولیس نے عمران خان سے ایک ہی سوال پوچھا کہ آپ کے بیان سے خاتون جج اور آئی جی دہشت زدہ ہوئے۔ عمران خان نے کہا کہ میرا کسی کو دہشت زدہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ عمران خان نے جو کہا انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ افسوس کا اظہار کر چکے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دہشت گردی کی دفعات کا غلط استعمال کافی حد تک رک گیا تھا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔